اسی طرح امام نووی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ المعروفۃ بصلاۃ الرغائب، ہمارے دور میں ایک نماز کو نام دیا گیا ہے صلاۃ الرغائب، اور اس کی ادائیگی کی جاتی ہے وہی 12 رکعتن، اور یہ 12 رکعتیں ہیں تصلی بین المغرب والعشاء، جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہیں، اور رجب کے جو پہلا جمعہ آتا ہے اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اس کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں کہ جناب پہلا جمعہ آ رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اسی کے بارے میں یہ کلام کر رکھے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وَصَلَاةُ لَيْلَةٍ نِّصْفٍ مِّن شعبان، 15 شعبان کی بھی ایک نماز ہے، 100 رکعتن، 100 رکعتیں ہیں۔ اب یہ رجب کی نماز ہو جو پہلے جمعے کو ادا کی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، یا پھر شعبان میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز، کہہ رہے ہیں وَهَاتَانِ الصَّلَاتَانِ بِدْعَتَانِ وَمُنْکَرَانِ قَبِیحَتَانِ، کہہ رہے ہیں یہ دونوں نمازیں بدعتیں ہیں، وَمُنْکَرَانِ قَبِیحَانِ، بڑی بری بدعتیں ہیں۔ وَلَا يَغْتَرُّ بِذِکْرِهِمَا فِی کتاب قوت القلوب وَإِحْیاءِ عُلُومِ الدِّین وَلَا بِالْحَدِیثِ الْمَذْکُور، کہہ رہے ہیں پیچھے جو ہم نے روایت بیان کی اس روایت سے کہیں تم دھوکہ نہیں کھا جانا، اور بڑی بڑی کتابوں میں ان روایتوں کا ذکر آتا ہے تو ان کتابوں میں ذکر آنے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، کیونکہ یہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا، ان کا دھیان نہیں رہا اس طرف جس کی بنیاد پر یہ روایتیں کتابوں میں آج تک موجود ہیں۔ تو کسی کتاب میں آنا امام نووی فرماتے ہیں یہ بھی معتبر نہیں ماننا، اور اس سے کہیں دھوکہ نہیں کھا بیٹھنا، اور اسی طریقے سے کسی کا کلام کر دینا اس پر، یا کسی سے وہ روایت کا آ جانا ہے کتابوں میں لکھا جانا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ امام نووی کی عبارت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہیں اور بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اس معاملے میں اپنی فیلڈ میں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں روایتوں کا آنا یا بعض اعمال کا ہمارے درمیان رائج ہو جانا، جیسے انہوں نے 2 نمازوں کا ذکر کیا کہ شعبان میں نماز پڑھی جاتی ہے نصف شعبان کو، اور رجب کے پہلے جمعے کو نماز پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں کا عمل اگر تو دیکھ رہا ہے لوگوں کے درمیان تو کہیں اس میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہ چیزیں دین میں ثابت بھی ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے ائمہ کرام رجب کے اندر نمازوں کے حوالے سے یا شعبان میں کوئی خاص نمازوں کے حوالے سے بالکل انکار کرتے آئے گے، اور باوجود اس کے کہ یہ نماز گئے، نیک عمل گئے، اعلیٰ عمل گئے، اس کے باوجود اس کو بدعت قبیحہ منکرہ قرار دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف رغبت رکھے، یہاں پر چونکہ سنت ثابت ہو نہیں پا رہی ہے لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جو بھی بیان کرے تو اس کو آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام نووی ان کے لیے الفاظ کہتے ہیں قاتل اللہ وادعاہا ومخترعاہا، کہ جنہوں نے ان روایتوں کو گھڑا گئے، اختراع کی ہے دین میں، یا یہ اعمال گھڑ لیے گئے، اللہ ان کو قتل فرمائے۔ فإنها بدعة منکرة من البدعة التي هي ضلالة وجہالة، کیونکہ یہ ایسی بدعت ہے جو منکرہ ہے، بری ہے، من البدع التي هي ضلالة، جو گمراہیت والی بدعتیں ہیں، وجہالة، اور جہالت ہے، وفيها منکرات ظاہرات، اور اس میں کئی بری باتیں شامل ہو چکی ہیں۔ اس لیے امام نووی بھی اس بات کے قائل تھے کہ نمازوں کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے نماز ہے اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس میں چونکہ بہت سارے معاملات غلط ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے بات بیان کی جاتی ہے، اور نماز ہے ہی دینی معاملہ، نسبت نہ بھی کی جائے تب بھی اس کو عمل میں شامل کر لیا جائے اور ایک باقاعدگی سے اس کی ادائیگی کی جائے، کروائی جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، تو جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو کام براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہو رہا ہو صحیح طریقے سے اس پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ اگر نسبت نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، بالخصوص اگر موضوع حد تک پہنچ گئی ہے، پھر تو بالکل ہی اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔